اب اس کا فل زوم کر قلب کے کارن فتح کرنے میں حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على فخر العرب والعجم سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال إمامنا الحسين عليه السلام إني لم أخرج عاشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلوات اللهم صل على محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری اکبر صلوات محمد علیہ اللهم صل علی محمد امیر گرامی مولا کا وصیت نامہ جو امام نے مدینہ سے چلتے وقت زبانی طور پر فرمایا تھا جب مکہ سے روانہ ہوئے تھے تو تحریر کرتے تھے. تو اب اس وصیت نامے کے ضمن میں ایک سوال ہمارے اس موضوع میں ایک سوال یہ ہے کہ امام نے وصیت نامہ کس کو دیا؟ امام نے وصیت نامہ محمد ابن حنفیہ کو دیا جو آپ کے بھائی تھے. اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب بیٹے ہی موجود تھے وصیت نامہ بیٹوں کی موجودگی میں بھائیوں کو کیسے دیا جاتا ہے؟ امام نے وصیت نامہ بیٹے کو کیوں نہیں دیا، بھائی کو کیوں دیا؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ امام نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ امام نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ صلوات اللہ
سب سے پہلے کچھ معلومات وہ بھی نوجوانوں سے جو آئے ہوئے ہیں یا ان کے ذریعے دوسروں تک ایک بات آپ سے پوچھتا چلوں کہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں اس کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوشش تو ہے کہ سمجھا کر آگے چلوں، اگر سمجھا کر آگے نہ جا سکوں تو پھر فائدہ بھی نہیں۔ لیکن ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے اذہان عالیہ میں یہ بات ہو کہ پتہ نہیں مولانا صاحب چھوٹی چھوٹی باتوں کو ڈسکس کرنے لگ گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میں اس شہر کا باشندہ ہوں، میں اس شہر کا رہنے والا ہوں، اور یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اسی لیے ان باتوں کو ڈسکس کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اور کوئی ڈسکس کرے یا نہ کرے، اور کوئی زیر بحث لائے یا نہ لائے، میں نے ان باتوں کو زیر بحث لانا ہے۔ تو ان لوگوں نے تو اپنے آئندہ محرم کے لیے کوئی جگہ بھی بنانی ہے، لیکن ہمارا یہ اپنا ادارہ ہے، ہم اب بھی خدمت کر رہے ہیں، بعد میں بھی زندگی رہی تو خدمت کرتے رہیں۔ تو سب سے پہلی بات نوجوانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، نوجوانوں سے دست بستہ گزارش ہے کہ جب بھی گھر سے نکلے، مجلس پر جائیں، آزاداری امام حسین پر جائیں تو کوئی مقصد لے کر جائیں، یہ نہیں کہ بغیر مقصد کے جائیں، ریاکاری نہ کریں، خلوص دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جائیں، اور یہ سوچ کر جائیں کہ ہم نے قرآن اور اہل بیت کا فرمان حاصل کرنا ہے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی خیال رہے، یہ نہ دیکھیں کہ بیان کرنے والا کون ہے، یہ دیکھیں کہ بیان کر کیا رہا ہے۔ اگر بیان کرنے والا خطیب اپنی طرف سے کچھ کہہ رہا ہے، بے شک اس کی بات نہ مانیں۔ اگر بیان کرنے والا قرآن بیان کر رہا ہے یا اہل بیت کا فرمان بیان کر رہا ہے، پھر اس کو پلے باندھ لو اور عمل کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آئے۔ تو بہرحال اگر باہر نکل کر چوراہوں پر، چوکوں پر بیٹھ کر، دکانوں پر بیٹھ کر، گلیوں میں کھڑے ہو کر اگر باتیں کرنی ہے یا اپنے کالے لباس کی نمائش کرنی ہے تو میں دست بستہ عرض کروں گا کہ محرم کو بدنام مت کرو، محرم کو بدنام مت کرو۔ یہ کالا لباس یہ غم کا لباس ہے، یہ کالا لباس یہ سوگ کی علامت ہے۔ ہم اسی لیے پہنتے کہ ہم سوگوار ہیں۔ جب ہم نے اس نیت سے لباس کو پہنا ہے کہ سوگوار ہیں، پھر یہی لباس پہن کر کسی چوک میں بیٹھ کر، کسی گلی میں کھڑے ہو کر، کسی دکان پر بیٹھ کر، کسی ہوٹل میں بیٹھ کر اس لباس کے ساتھ کہہ نہ لگائیں۔ اگر کوئی یہ لباس سوگوار والا لباس پہن کر کہہ لگا رہا ہے، یہ نفاق کی علامت تو ہو سکتا ہے، عزاداری کی علامت نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ لباس پہنتے ہیں، اگر اب سوگواران حسین ہیں، تو پھر دست بست عرض یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس انداز سے رکھیں، جس گلی سے، جس دکان کے آگے سے گزریں، جس چوک سے گزریں، جس جگہ سے گزریں، اس انداز سے گزریں
کہ دیکھنے والا دیکھ لے واقعی یہ حسین کا آزادار جا رہا ہے، یزید کے دسترخوان کا نمبر خار نہیں جا رہا۔ لیکن افسوس کی بات ہے اب محرم کی ویرائٹیاں آ گئی ہیں۔ آج سے 5-6 ماہ پہلے کی بات ہے، میں نے کو کالا کپڑا لینے کے لیے گیا، دکاندار نے کہا مولانا صاحب اب تو یہ بچہ ہوا ہے، آپ ذرا ٹھہر جائیے، محرم کی ویرائٹی آ جائے گی اس میں دیکھ لینا۔ مجھے سن کر اتنا افسوس ہوا کہ آپ محرم کی بھی ویرائٹیاں آ گئی ہیں۔ اب جب محرم آ گیا اب مومنوں کا ہیئر سٹائل بدل گیا، روزانہ کے سوٹ علیحدہ، پہلی محرم کو یہ لباس پہننا ہے، دوسری کو یہ پہننا ہے، تیسری کو یہ پہننا ہے، ہر رات کا سوٹ علیحدہ، ہر رات کا پرفیوم علیحدہ۔ یہ رسم تو ہو سکتی ہے، آزاداری نہیں ہو سکتی۔ یہ رسم ہو سکتی ہے، آزاداری نہیں ہو سکتی۔ اور ایسے لباس جن پر شیشے لگے ہوئے ہوں، جس پر موتی لگے ہوئے ہوں، جس پر ڈیزائن ہو، ایسے ایسے لباس، چمکدار لباس پہننا یہ واضح کرتا ہے یہ تہوار تو ہو سکتا ہے، تحریک نہیں ہو سکتی۔ کربلا تہوار کا نام نہیں، کربلا تحریک کا نام ہے۔ کربلا تہوار کا نام نہیں ہے، کربلا تحریک کا نام ہے۔ وہ تحریک جو یزیدیت کے خلاف چلائی گئی، اس تحریک کا نام کربلا ہے۔ اور کربلا رسم کا نہیں ہے، تمام رسموں کو اکٹھا کر کے یہاں لے آئیں۔ کربلا کو رسم کا نہیں کہ جہان کی رسموں کو اکٹھا کر کے آزاداری امام حسین کے ساتھ فٹ کرتے جائیں، اس کو آزاداری کا نام دیتے جائیں۔ کربلا رسم کا نہیں ہے، کربلا تربیت کا ہے۔ یہاں سے تربیت حاصل کرنی ہے، لیکن تربیت کہاں سے حاصل کرے؟ تربیت کرنے والا جو کوئی جو آتا ہے فضائل سنا کر چلا جاتا ہے۔ اگر تربیت کی بات کرتا ہے تو مومن ناراض ہوتے ہیں، بولے یہ تو غم کے ایام ہے، یہ تو رونے کے ایام ہے، یہ کیا شروع کر دیا، یہ کیا تبلیغ شروع کر دی؟ یہ موموں کی باتیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ کربلا رسم کا نہیں، کربلا تربیت کا ہے۔ کربلا جسموں کو سجانے کا نام نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کربلا جسموں کو سجانے کا نام نہیں، کربلا روحوں کو آراستہ کرنے کا نام ہے۔ اس سے روح کو آراستہ کیا ہے۔ کربلا پیٹ بھر کر کھانے اور شاپر بھر کر گھر لے جانے کا نام نہیں ہے۔ یہاں سے علم و حکمت کے موتیوں کا تبرک لے کر جانے کی بات ہے۔ یہاں سے آئے تو کربلا یہ ہے کہ یہاں مجلس میں آئیں، آزاداری پر آئیں تو علم و حکمت کے موتیوں کا تبرک لے کر جائیں۔ اور یہاں امام حسین کے ریاض سے کربلا نقش نکالنے کا نام نہیں ہے، یہاں اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کا نام کربلا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کفر کیا تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ میں نے دیکھا ہے کئی بار ریاض کھائیں گے، میں ان باتوں کو ڈسکس کر رہا ہوں جو میرے سامنے سے گزری ہے، میں کسی کی سنی بات نہیں کر رہا کہ ریاض کھا کر نکلیں گے۔ آج تو اس میں گھی تھوڑا تھا، ریاض میں میٹھا ذرا زیادہ تھا، میٹھا ذرا کم تھا۔ اگر نیاز ختم ہو گئی، بندے رہ گئے، کیسی نیاز پکائی ہے؟ ضروری پکانی تھی، اگر ساری پوری نہیں کر سکتا تھا۔ خیال رکھیں، کربلا دلوں کو توڑنے کا نام نہیں ہے، دلوں کو جوڑنے کا نام ہے۔ ہماری درسگاہ کربلا، کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا، نعرہ حیدری،
और ये नहीं आप एतराज करें चावल तो अच्छे थे मगर नमक इसमें जरा कम था। ये इन न्याजों का नक्श निकालना या नमक के नक्श निकालना, नमक हरामी तो हो सकती है, नमक हलाली नहीं हो सकती। अगर आपके पास न्याज आ गई तो खुदा रा जितनी भी मिल जाए महजब तरीके से खाओ। वहां जानवरता टूटना नहीं है। देखने वाले ये ना कहें हर आदमी तुम्हारा दोस्त नहीं होता जो वहां आया हुआ होता है। ये ना कहें कि हुसैनी है ये, हुसैन ने इनको यही अखलाक सिखाया, यही तालीम सिखाई है, इनको खाने की तमीज भी नहीं है। जानवरों की तरह टूट पड़ेगी। मुर्गियों के सामने दाना डालो जिस तरह वो टूट पड़ती है उसी तरह टूट पड़ेगी नहीं, बल्कि मुहज्जब तरीके से बैठ कर था। और नियाज देने वालों से दस्त बरसात है। अगर शरबत की नियाज है तो उनकी एक लाइन बना दो, अभी लाइन में आते जाओ और पीकर आगे चलते जाओ। अगर चाय की नियाज है वहां उनको बिठाएं, बिठाकर उनको चाय पिलाएं। ये बरसरे बाजार इमाम बारगाह के दरवाजों पर ये इस किस्म का शोर और तमाशा नहीं होना चाहिए। आने वाला क्या समझेगा इन्होंने हुसैन के दरवाजे से यही तालीम सीखी है। मेरी बात समझ आ रही है? जो मिल जाए शुक्र अदा करे, जो मिल जाए शुक्र अदा करे। तो मैंने एक किताब में पढ़ा है, पहले सुनता था फिर पढ़ा भी है। एक राइटर ने लिखा है हम तो कबूतरान इमाम हुसैन हैं, हमने जाकर दाना चुगना है। जब दाना डाला जाता है तो बेहोश भी नहीं रहता। इसीलिए वो कबूतर है, वो तो परिंदा, उसकी तो अकल नहीं है। कम से कम तुम तो अकलमंद हो, अकलमंदों वाले काम करो। लेकिन मैं यहाँ इस मिसाल से, इस लफ्ज से, इस जुमले से मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ और तकरीबन बच्चों को समझाने के लिए ये शायद मिसाल जो है आपको समझ आ जाए। मैंने इस मिसाल से फायदा उठाया। मैंने कहा देखो तुम्हारे पास कबूतर भी तो लोग रखते हैं बहुत ज्यादा, और जो कबूतर रखता है उसको अच्छी गिज़ा देता है, अच्छी जगह देता है और उसका अच्छा ख्याल करता है। और ये अच्छा ख्याल करता है मकसद क्या होता है? ये जब कबूतर जाएगा दूसरों के कबूतरों को हमारी छत पर ले आएगा, दूसरों के कबूतरों को हमारी छत पर ले आएगा। ये मैं अपने तौर से कह रहा हूँ। जब ये कबूतर जाता है फजा में परवाज करता है, दूसरे कबूतर उसको मिलते हैं, शायद मुमकिन है कि उनको कहता होगा कि मेरे मालिक का दाना बहुत अच्छा है, मेरा मालिक बड़ा खुश अखलाक है, मेरा मालिक का घर अच्छा है, उसको जो है जगह हमें दी है ये बहुत अच्छी है। यकीनन वो कबूतर जब सुनते होंगे वो कहते होंगे कि ठीक है भाई, आज से हम तेरे मालिक की छत पर जाते हैं, आज से हम तेरे मालिक की छत पर जाते हैं। और वो छत पर ले आए, अपने मालिक की छत पर ले आए, वो तारीफ करेगा तो ले आएगा। अगर वो ये कहे कि मेरे मालिक का दाना अच्छा नहीं, मेरा मालिक मेरा ख्याल नहीं करता, वो उन कबूतरों को अपनी छत पर लाने की कोशिश भी ना करे, तो कबूतर नमक हराम तो हो सकता है, नमक हलाल नहीं हो सकता। इसी तरह अगर कबूतरान आले मोहम्मद हो तो तुम भी यहाँ से जो नियाज खा कर जाते हो या नियाज लेकर जाते हो, उस नियाज के जाकर बैठकों पर बैठकर, चौकों पर बैठकर और दुकानों पर बैठकर ऐसा जिक्र करो को गैरों को वहां अपनी मजालस में ले आओ। नियाज भी दो किस्म की होती है, मेरी बात समझे। तबर्रुक दो किस्म का होता है, एक तबर्रुक वो जो जिस्म के लिए होता है, दूसरा तबर्रुक वो जो रूह के लिए होता है। जो जिस्म के लिए तकसीम होता है तबर्रुक वो देग से मिलता है या तुम्हें किसी और बर्तन से मिलता है, लेकिन जो तबर्रुक रूह के लिए होता है वो मिंबर से मिलता है। तो लिहाजा यकीनन इस तबर्रुक का आप जिक्र करें या ना करें, जो खाने वाला है
اس پر تو خود بخود بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو تبرک یہاں سے لے کر جائیں روح کے لیے، اس تبرک کا جا کر ذکر کرو. اگر آج ہمارے مولانا صاحب نے یہ بات کہی، آج ہمارے مولانا صاحب نے یہ بات کہی، آج یہ بات کہی، ایسی باتیں کہیں کہ سن کر ان کا دل چاہے ہم بھی جائیں اور اس فرش عزا پر ہم بھی جا کر کچھ نہ کچھ سنیں. ہم بھی جائیں، ہم بھی کچھ نہ کچھ سنیں. اگر وہاں دکانوں پر بیٹھ کر غیروں کو تو لانا دور کی بات، اگر اپنوں کو بھی بھگا دے، دکانوں پر بیٹھ کر کہے، چوراہوں پر کھڑے ہو کر کہے خیال رکھنا فلاں مولانا صاحب کے پاس نہ جانا، وہاں نماز پڑھنے کے لیے نہ جانا، اس کی بات کو نہ سننا. جو سنے گا غیر وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ جب ان کے مولانا اتنے کہہ رہے ہیں، ان سے بھی ہم نے کیا کرنے جانا ہے. وہ غیر تمہاری مجالس میں نہیں آئے گا، کچھ سننے کے لیے نہیں آئے گا، تمہاری مجالس سے دور بھاگے گا. یا اگر کوئی سمجھدار ہوگا وہ کیا کہے گا، کوئی اور سمجھنے والا تو ہوگا کہ بھئی علم کی ضد کیا ہے؟ جہالت. علم کی ضد کیا ہے؟ جہالت. جو علم رکھتا ہو ان کو علماء کہتے ہیں، جن میں جہالت ہو ان کو جہلا کہتے ہیں. اب جو روکتا ہے علماء کے پاس نہ جاؤ، علماء کی بات کو نہ سنو، اور یہ کہہ کر چپ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، دوسرا لفظ یہ بنتا ہے کہ جہلا کے پاس جاؤ. دوسرا مطلب یہ بنتا ہے جہلا کے پاس جاؤ. میں کہتا ہوں کہ اس تبرک کا، جو تبرک یہاں سے لے جاتے ہو، اس کو سنو اور اس کو سمجھو، ان باتوں کو بیٹھ جا کر ذکر کرو، ان کو یاد رکھو، خود بھی عمل کرو. جب غیروں کے سامنے ذکر کرو گے، جب ذکر توحید ہوگا، ذکر رسالت ہوگا، ذکر امامت ہوگا، جو وہ لوگ جو تم پر فتوے لگاتے ہیں کہ یہ قوم کافر ہے، یہ قوم مشرک ہے، جب تمہاری باتیں سنیں گے وہ کہیں گے یہ کافر تو نہیں ہے، یہ مشرک تو نہیں ہے، یعنی ہمیں جانا چاہیے اور جا کر کم سے کم ان کی بات تو سننا چاہیے. جو آئے گا یہاں سے سن کر جائے گا، یقیناً کسی کے بات، کسی کے ذہن پر تو اثر پڑے گا، کسی کے دل کو تو بات لگے گی. صلوات کر محمد والے. دوسری بات، جب کبوتروں کو اکٹھا کر کے لے آتے ہیں، نئے کبوتر اکٹھا کر کے لے آتے ہیں، اب کوشش ہوتی ہے مالک کی ایسا شرارتی بچہ نہ آ جائے جو کوئی ایسا کام کرے کہ یہ کبوتر اڑ جائے دوبارہ واپس نہ آئے. اس طرح ہے کہ نہیں؟ خیال رکھتا ہے. اسی طرح یہ بھی کوشش کرے کہ اگر کوئی غیر تمہاری مجالس اعضاء میں آ جائے، اگر کوئی عزاداری میں آ جائے، وہ کچھ سیکھنے کے لیے آ جائے یا تمہاری آزمائش کے لیے آ جائے، خیال رکھنا، اپنے ممبر کی حفاظت کرنا، ممبر پر ایسا شریر مقرر نہ بٹھانا جو شرارت کے ڈھیلے سے، جو تبرے کے ڈھیلے سے ان کو بھگا دے، دوبارہ واپس بھی نہ پلٹے. ایسا خطیب ہونا چاہیے کہ جب وہ آئیں تو کچھ نہ کچھ لے کر جائیں اور دوبارہ آنے کی کوشش کریں، تمنا کریں. پہلے ان کو ماحول کے ساتھ ماحول کا عادی تو ہوتی خود بخود سمجھ جائیں گے. اگر پہلے تم ان کے مقدسات کی توہین کرنے لگ جاؤ یا تمہارا مقرر توہین کرنے لگ جائے، وہ مجلس کے درمیان سے ہی اٹھ جائے. پہلے ان کو ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے دیں، اس کے بعد وہ خود بہت سمجھیں گے کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. پتہ میری بات بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ امام نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ جب میں مدینہ سے روانہ ہوئے، مکہ میں آئے، شعبان وہی، ماہ رمضان وہی،
ماہ شوال وہیں، ماہ ذکات وہیں، 8 ذوالحج کو وہاں سے اپنے احرام کو عمرہ حج کے احرام کو عمرہ مفردہ مہر کیا، اس طرف پھیر کر عمرہ مفردہ کر کے چلے گئے۔ اب جب وہاں سے چلے، ایک روایت ملتی ہے محمد بن حنفیہ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، دوسری روایت ہے کہ امام نے خود بلایا تھا، امام نے خود بلایا تھا۔ محمد بن حنفیہ کہنے لگے کہ اے حسین، میں آپ کو روک رہا ہوں کہ آپ یہاں سے نہ جائیں۔ کوفہ والوں نے پہلے آپ کے بابا علی کے ساتھ بھی ان کی بیعت بھی توڑی ہے، بے وفائی کی ہے، امام حسن کے ساتھ بھی بے وفائی کی ہے، لہذا آپ وہاں نہ جائیں۔ بے شک ان کے خطوط آ چکے ہیں، لیکن آپ وہاں نہ جائیں، آپ یمن چلے جائیں۔ اگر یمن نہیں جاتے، کسی اور طرف دور دراز علاقے میں چلے جائیں جہاں یہ آپ کی خبر بھی نہ لے سکے۔ لیکن امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے جواب دیا، میں نے پیغمبر کو خواب میں دیکھا، پیغمبر نے فرمایا تھا اے حسین، تو نے کربلا جانا ہے، ان اللہ شاء ان یراک فتیہ، اللہ چاہتا ہے کہ اپنے دین کی بقا کے لیے تجھے اپنے راہ میں قتل ہوتا دیکھے۔ اچھا خود جاتے ہو تو چلے جاؤ، پردے داروں کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا نانا نے یہ بھی فرمایا تھا، ناشف التاریخ کی روایت ہے کہ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، اللہ تعالیٰ ان پردے داروں کو اپنے دین کی بقا کے لیے اپنے دین کے راستے میں قید ہوتا دیکھنا چاہتا۔ بات ختم ہوئی، امام نے وصیت نامہ لکھ کر دیا محمد بن حنفیہ، جو کس میں کرنے کی باتیں کرتے ہیں محمد بن حنفیہ کے بارے میں؟ ابن عباس جہنمی ہیں معاذ اللہ، محمد بن حنفیہ معاذ اللہ جہنمی ہیں۔ کیوں؟ حسین کے ساتھ نہیں گئے تھے، حسین کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ عبداللہ ابن عباس کے بارے میں نے ایک روایت پڑھی، عبداللہ ابن عباس آنکھوں سے اندھے تھے یا اس کی بینائی کمزور ہو چکی تھی۔ اب بتاؤ ایسے شخص پر جہاد واجب ہے؟ اور دوسرے محمد بن حنفیہ کے بارے میں شہید مطہر لکھتے ہیں حماسہ حسینی میں، انہیں کہا کہ ان کے ہاتھوں کو فالج ہو چکا تھا، محمد بن حنفیہ کے یہ فلج شدہ تھے ہاتھ، جس کے ہاتھ فلج شدہ ہو وہ جہاد کیسے کر سکتا ہے؟ اور ایک روایت اور بھی ملی ہے کہ محمد بن حنفیہ بیمار تھے، اسی لیے حسین ساتھ نہیں لے گئے۔ حسین نے وصیت نامہ لکھ کر دیا اور یہ فرمایا تم جاؤ، جہاں سے جا سکتے ہو مدینہ میں رہو اور ان پر آنکھ رکھو، مجھے تازہ حالات کے بارے میں آگاہ کرتے رہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ اپنے راستے میں تجھے شہید ہوتا دیکھنا چاہتا ہے، تو شہادت کیا مدینہ میں نہیں مل سکتی تھی؟ پیغمبر بھی تو مدینہ میں شہید ہوئے، مولا علی کوفہ میں شہید ہوئے، اور امام حسن وہ مدینہ میں شہید ہوئے۔ شہادت تو مدینہ میں بھی مل سکتی تھی، پھر کربلا کا انتخاب کیوں کیا؟ اس بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ شہادت مدینہ میں مل سکتی تھی، کربلا کا انتخاب کیوں کیا؟ یہاں تاریخ پر فلسفہ لکھنے والوں نے جو بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ امام حسین نے کربلا کا انتخاب کیوں کیا، حالانکہ سب کچھ شہادتیں مل چکی تھی، اسی لیے انتخاب کیا۔ پیغمبر کی شہادت ہوئی، پیغمبر کی شہادت ہوئی، قاتل نہ مل سکا۔ وفات کہتے ہیں نا، پیغمبر کو جنگ خیبر کے موقع پر زہر دیا گیا اور زہر کس میں روایات میں ملتا ہے کہ بکری کی ران میں زہر دیا گیا تھا، اور ایسا سلو پوائزن تھا
جو آہستہ آہستہ کام کر رہا تھا. ظاہر ہلال نہیں تھی کہ آہستہ آہستہ کام کرے. جب آہستہ آہستہ کام کرے گا تو پتہ چلے گا کہ رسول طبعی موت مر گئے. زہر دیا گیا, رسول کی شہادت ہوئی. اب بات یہ ہے جب رسول کو زہر دیا گیا تو رسول کسی مومن کے ہاں روٹی کھانے گئے تھے. یہ غور طلب ہے. رسول کسی اور جگہ پر روٹی کھاتے تھے, گھر سے باہر روٹی کھاتے تھے, یا کن کے ہاتھ؟ کیا یہودی عورت کے پاس روٹی کھانے کے لیے گئے تھے؟ لہذا رسول شہید ہو گئے. رسول کا قاتل نہ مل سکا, نہ باہر مل سکا, نہ گھر میں مل سکا. اس بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ نہ گھر میں مل سکا, نہ باہر مل سکا. اب علی کی شہادت ہوئی. علی کی شہادت ہوئی تو قاتل کہاں پکڑا گیا؟ وہ تو ابن منجم تھا, وہ تو کرائے کا تھا. اصل قاتل وہی ہوتا ہے جو قتل کے لیے بھڑکاتا ہے, جو قتل کے لیے تیار کرتا ہے. جو کرائے پر آیا ہوا تھا وہ تو ہاتھ لگ گیا. جس نے بھیجا تھا وہ کہاں چھپ گیا؟ وہ کتابت وحی کے نقاب میں چھپ گیا, اور کوئی کسی رشتے میں چھپ گیا. کسی پر رشتے کا نقاب آ گیا, کسی پر کتابت وحی کا نقاب آ گیا. قاتل چھپتے گئے, قاتل ہاتھ نہ آیا. امام حسن شہید ہوئے. کس نے زہر دیا تھا؟ آپ کہیں گے جودہ بنت اشعث نے زہر دیا تھا. لیکن کیا جودہ نے خود زہر دیا تھا؟ جودہ تو کرائے کی تھی. یہ تو کہتے ہیں, وہ فلسفے لکھتے ہیں, یہ تو سیاست کے شطرنج کی ایک گڑیا تھی. کوئی اور سیاست دان تھا جو اس کو بالوں کو پکڑ کر اس کو گھما رہا تھا. یہ کام کر رہی تھی. امام حسن شہید ہو گئے لیکن قاتل چھپ گیا. امام حسن شہید ہو گئے, قاتل چھپ گیا. اس کے بعد جناب زہرا کے دروازے پر آگ لگائی گئی, لکڑیاں اکٹھی کی گئی. یہ سارے کام ہوئے, لیکن صحیح کتابوں نے بھی غلط لوگوں کے نام واضح طور پر نہیں لکھے. اگر کچھ لکھا بھی صحیح, ان کے فضائل بھی بیان کر دیے, ان کے عدل بھی بیان کر دیے. صحیح کتابوں نے بھی غلط لوگوں کا نام صحیح طریقے سے نہیں لیا. وہاں بھی قاتل چھپ گیا. اب امام حسین نے کربلا کا ارادہ کیوں کیا؟ اسی لیے کہ یہ 55 میں سے یہ 4 چلے گئے, لیکن قاتل کوئی رشتے کے نقاب میں چھپ گیا, کوئی کتابت وحی کے نقاب میں چھپ گیا, کوئی صحابیت کے نقاب میں چھپ گیا, کوئی کسی کے نقاب میں چھپ گیا. کوئی ہاتھ نہ آیا, سب پردوں کے پیچھے چھپ گئے. اگر میں بھی یہیں شہید ہو جاؤں, 55 کا خاتمہ ہو جائے گا اور قاتل چھپ جائے گا. قاتل کوئی سامنے نہیں آئے. اب حسین نے کیا کیا؟ حسین نے کربلا کا راستہ اختیار کیا. حسین نے کربلا کا راستہ اختیار کیا. اسی لیے یہ کربلا میں گئے تاکہ وہاں تمام قاتلوں کو صرف ایک قاتل نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں. اسی لیے حسین نے انتخاب کیا کہ وہاں پوری کی پوری ٹیم پکڑی جائے گی قاتلوں کی. امام نے فرمایا کہ نام میں لیتا جاؤں گا, اللہ جلم تم خود کر لے. اور وہی کام ہوا. حسین کی شہادت ہوئی. جو قاتل چھپ رہے تھے سامنے آ گئے. صاحب سعادت دارائن نے لکھا ہے, شہادت حسین کی اینٹیں لکھی ہیں. یہ کب سے یہ پلان شروع ہوا, یہ کہاں تک مکمل ہوا؟ یہ پلان سقیفہ بنی سعادت سے شروع ہو کر کربلا تک مکمل ہوا. جب امام حسین کربلا میں آئے اور سب کے سب لوگ جو امام حسین کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے, ان کے نام لیتے جاؤ, ان کے شجرے کھنگالتے جاؤ, ان کا شجرہ کہاں کہاں ملتا ہے. اور ہر قاتل جو ہے کسی نہ کسی صحابی کا بیٹا ہے. اور جب ان کو پیچھے ساری زنجیر دیکھیں گے تو تمام قاتلوں کے سمجھ آ جائے گی کہ 55 کے قاتل کون ہیں.
حامد گرامی جناب امیر مسلم جو کہ امام کے سفیر تھے، امام نے کوفہ میں بھیجا جناب مسلم کو کہ جا کر اہل کوفہ سے بیعت ہو، لیکن حالات اچانک ایسے ہو گئے کہ مسلم شہید ہو گئے۔ تو امام حسین جب مکہ سے جا رہے تھے، کچھ لوگ کوفہ سے آ رہے تھے، امام نے ان کو بلایا کہ کوفہ کے کوئی نئے احوال، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو علیحدگی میں بتانا چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا میں اپنے اصحاب سے کوئی چیز چھپانا نہیں چاہتا، جو چیز ہے سامنے بتا دو۔ انہیں کہ مسلم شہید ہو چکا ہے، مسلم کی لاش کو پاؤں میں رسی ڈال کر بازاروں میں کھینچا جا رہا ہے۔ یہ بات سننا تھی، حضرت عباس بھی یہ بات سن رہے تھے۔ روایت کہتی ہے فَسَقَطَ عَنِ الْفَرَسِ، انزل علیہ، اترے نہیں۔ حضرت عباس نے جب یہ بات سنی گھوڑے سے گر پڑے اور کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجیے میں کوفہ میں جا کر میں مسلم کا انتقام لیتا ہوں۔ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ امام نے کہا نہیں عباس، تجھے کسی اور کام کے لیے رکھا ہوا ہے، تم وہاں نہیں جا سکتے۔ بس میں اب کوفہ کے بارے میں بتاؤں کہ کیا حالات تھے کوفہ کے۔ گلیوں میں سناٹا تھا، کوفہ کے راستے ہر طرف سے بند تھے اور ویران سنسان گلیاں تھی، رات کا وقت تھا، کوئی آدمی کی صورت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ حضرت مسلم یکا و تنہا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، ہاتھ میں ایک تلوار ہے، گلیوں میں گھوم رہے ہیں، کوئی بند آدمی کی شکل نظر نہیں آتی۔ گھومتے گھومتے پیاس نے مجبور کیا، ایک گھر کے دروازے کے سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ اتفاقاً وہ گھر توا کا تھا اور وہ توا جو تھی وہ ایک مومنہ تھی، اور اچانک وہ باہر نکلی، دیکھا کہ ایک شخص اجنبی میرے گھر کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھ کر کہتی ہے کہ اجنبی، آئے اجنبی، حالات سخت ہو چکے ہیں، کوفہ کے حالات خراب ہیں، تم یہاں میں ایک عزت دار اور شریف خاتون ہوں، تمہارا میرے اس وقت اس دروازے پر بیٹھنا مناسب نہیں۔ لیکن غیرت ہاشمی، پیاس بہت لگی ہوئی ہے، کسی سے مانگنا گوارا بھی نہیں کرتے، اور وہ بھی غیر شہر میں، اور وہ بھی ایک مرد سے نہیں عورت سے مانگے تو کیسے مانگے۔ لیکن پیاس کی شدت کا اندازہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ مسلم نے وہاں اجنبی شہر میں ایک اجنبی عورت سے پانی مانگا، مگر حضرت ہاشمی نے برداشت نہ کیا، زبان سے نہیں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میں پیاسا ہوں۔ توا گئی اور گھر سے پانی کا ایک جام لے آئی، جو مسلم نے پانی پیا، پانی پی کر برتن واپس کیا، واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آئی، دیکھا کبھی بیٹھا ہے، دیکھ کر کہتی ہیں کہ اے شخص، کوفہ کے حالات سخت ہیں، میں نے پہلے کہا ہے آپ کے بال بچے آپ کے انتظار میں ہوں گے، آپ کے گھر والے پریشان ہوں گے، اپنے گھر میں چلے جائیے۔ جناب مسلم نے کہا جس کا گھر بھی کوئی نہ ہو تو وہ کہاں جائے۔ اچانک چونک گئی، دیکھ کر کہتی ہے کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہتا ہے مدینہ کا رہنے والا ہوں۔ اچانک چونکی، دیکھ کر کہتی مدینہ کا رہنے والا تو ہے، یہ بتا کس محلے سے تعلق رکھتا ہے؟ کہتا ہے محلہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتا ہوں۔ پھر رو کر کہتے ہیں جلدی مجھے اپنا تعارف کرا تو ہے کون؟ کہتا ہے سفیر الحسن حسین، میں حسین کا سفیر ہوں۔ کہتی ہے مسلم ہے؟ دیکھ کر کہتے ہیں مسلم آپ اندر آ جائیے، میں نے آپ کے ساتھ بڑی سختی کی ہے، میں نے بے ادبی کی ہے، یہ تیرا اپنا گھر ہے، اندر آ جائیے۔ توا نے فرش خواب بچھا کر دیا، توا نے کھانا پیش کیا، توا نے پانی پیش کیا۔ جناب مسلم نے 2 لقمے کھائے، تھوڑا سا پانی پیا، مصلی عبادت مانگا، مصلی عبادت پر بیٹھ گیا عبادت کرنے۔ صبح کا وقت ہوا، اتنے میں توا کے بعد وقت منافع بیٹے کو پتہ چل گیا، اس نے جا کر اطلاع دے دی، جب اطلاع ملی اچانک وہاں سے فوجیں آنا شروع ہوئی۔ جناب مسلم مصلی عبادت پر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، ہتھیاروں کی جھنکار سنی، اپنی زرے کو سنبھالا اور تلوار کو لیا۔ حضرت جب توا نے دیکھ کر کہتی ہے کہ مسلم آپ اس طرح کریں، گھر سے باہر نہ نکلے، اندر ہو کر لڑے، اب باہر جائیں گے تلواریں ہوں گے، نیزیں ہوں گی، آپ اکیلے ہیں، آپ
परेशान होंगे। तो मुस्लिम ने कहा, 2 जुमले कहे। मुस्लिम ने कहा कि मैं आपके घर में खड़ा होकर लड़ना नहीं चाहता। क्यों? इसीलिए मुझे इस बात का खौफ है कहीं तेरे घर में दाखिल ना हो जाए और मेरी गैरत हाशमी ये बात बर्दाश्त नहीं करती। मैं कहता हूँ मुस्लिम, काश कि आप करबला में होते और तुझ पर क्या गुजरती आप देखते। जब अशकिया खैमों में घुस आए थे और आकर पर्देदारों के पर्दे छीन रहे थे, आकर ताजियानों के साथ जुल्म कर रहे थे, अजादर दूसरा जवाब क्या दिया। दूसरी रिवायत कहती है, दूसरा जुमला है कि वो मुस्लिम ने कहा इसीलिए बैठ जाता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो, बईद नहीं कि ये घर को आग लगा दे। मैं कहता हूँ कि मुस्लिम, आप तो करबला में होते, तुम पर क्या गुजरती जब अशकिया ने खयाम हुसैनी को घेर लिया था और आग लगा दी थी और उस वक्त बीबियां खैमों से निकल रही थी, एक दूसरे के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त तू देखता तुझ पर क्या गुजरती। आजाद और मुस्लिम जंग लड़ रहे थे। जब उन्होंने देखा अब मुस्लिम को गिरफ्तार करना हमारे बस की बात नहीं है, इन्होंने एक गड़ा खोदा, उसको खसो खाशाक से भर दिया, आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम को उस गड़े की तरफ ले गए। मुस्लिम जंग लड़ते लड़ते जब वहाँ उस गड़े के करीब पहुंचे, मुस्लिम का पैर फिसल गया और मुस्लिम वहाँ उस गड़े में गिर गए। मुस्लिम का गिरना था, ये तलवारें और नेज़े लेकर बरस पड़े और वहाँ जब बरस पड़े जाकर मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया। मुस्लिम को एक ऐसी तलवार लगी, मुस्लिम का होंठ कट गया। मुस्लिम को दरबार इब्ने ज़ियाद में ले आए। मुस्लिम ने पानी मांगा, उन्हें पानी भर कर दिया, लेकिन जितनी कोशिश की वो होंठ से खून आ रहा था और वो पानी का जो जाम था वो खून से भर जाता। ये उस मुस्लिम ने पानी नहीं पिया, मुस्लिम प्यासे रहे। इन्होंने कहा कि तूने अमीर को सलाम नहीं किया, सबसे पहले अमीर को सलाम करो। मुस्लिम ने गरज कर कहा, माल अमीर सिवा हुसैन, हुसैन के सिवा मेरा कोई अमीर नहीं है। मैं कहता हूँ, रिवायत कहती है जब जनाब सज्जाद को दरबार यजीद में लाया गया था ना, जनाब सज्जाद का सर झुका हुआ था। उस वक्त एक शख्स ने कहा, अरे सज्जाद, जब आपका चचा यहाँ आया था दरबार में, इसी दरबार में मुस्लिम आया था, वो जख्मों से चूर चूर था, लेकिन आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था, सीना तान कर बात कर रहा था, लेकिन तेरा सर झुका हुआ है। हजरत सज्जाद देख कर कहते हैं, अरे शख्स, तूने ये बात कहकर मेरे दिल को जख्मी कर दिया है। तूने ये तो देखा कि मुस्लिम आया था, तूने ये नहीं देखा कि मुस्लिम अकेला आया था। मेरे साथ तो रसूल जातियां हैं, मेरे साथ तो अली बतूल की बेटियां हैं, मेरा सर कैसे ऊपर हो, मैं कैसे इनके साथ बात कर सकता हूँ, आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता हूँ। अज़ादारों, मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पर जाकर शहीद किया गया। और हमेशा असूल है, जब किसी को शहीद किया जाए या फांसी लगाया जाए, उसके बाद चारपाई ले आते हैं, चारपाई पर मैयत को लिटाया जाता है। लेकिन जब मैयत को ऊपर से जमीन पर फेंका गया तो ये चारपाई की बजाय रस्सी ले आए और रस्सी पाँव में डालकर और ये इसको घसीटने लगे बाजार में, और मुस्लिम की लाश को पूरे कूफे के बाजार में घसीटा गया ताकि लोगों पर असर हो, अगर कोई भी इनका खैर खा है तो वो खैफ हो जाए। आज़ादारान हुसैन, मुस्लिम के और इमाम हुसैन के मसाइल में शुबह आता है। कौन सी शुबह आता है? इमाम हुसैन भी प्यासे शहीद हुए, मुस्लिम भी प्यासे शहीद हुए, कोशिश के बावजूद होंठ जख्मी हो चुका था, पानी नहीं पी सके। मुस्लिम भी जख्मों से, इमाम भी जख्मों से चूर चूर थे, मुस्लिम भी जख्मों से चूर चूर थे। इमाम भी गरीबुल वतन थे, मुस्लिम भी गरीबुल वतन थे, लेकिन इमाम की शहादत में और मुस्लिम की शहादत में एक फर्क जरूर है। जब मुस्लिम की शहादत हुई उस वक्त इमाम हुसैन आए, मुस्लिम की बेटी के सर पर हाथ रखा, उसको तसल्ली दी। लेकिन जब हुसैन की शहादत हुई उस पर हुसैन के यतीम को ताजियाने मारे गए, हुसैन की यतीमा को तमाचे मारे गए। और दूसरा फर्क ये है जब मुस्लिम की शहादत हुई, मुस्लिम की शहादत की खबर खुद इमाम हुसैन ने आकर दी। जब हुसैन की शहादत हुई, हुसैन की शहादत की खबर देने वाला कोई नहीं था। घोड़े ने हुसैन के खून में अपनी पेशानी को खिताब किया और घर की तरफ हिनहिनाता हुआ आया। ज़ीन ढली हुई थी और बागें टूटी हुई थी। जब आया, जनाब सकीना खातून ने देखा, घोड़े के गले में बाहें डालकर कहती है, या जवाद अभी, ऐ मेरे बाप का घोड़ा, ऐ मेरे
بابے کا گھوڑا ہر سوکیا بھی قتلان شانہ. میرے باپ کو پانی بھی پلایا گیا تھا یا نہیں؟ جب میرے باپ کو پیاسا شہید کیا گیا یا پانی پلایا تھا؟ اللہ لعنت القوم الظالمین فسجعل الذين ظلموا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وسلم.